بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم 4 زندہ نبیوں کا تذکرہ کریں گے کہ وہ کون سے 4 ایسے نبی ہیں جن کو موت نہیں آئی۔ پیارے دوستو، آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس روح زمین پر بے شمار قوموں کو آباد کیا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء کرام ان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 صحابہ کرام علیہ السلام اس زمین پر جلوہ افروز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ اس طرح بے شمار انبیاء کرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ 4 انبیاء کرام کون کون سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور ان کے لیے زندہ رہنے کی کون سی وجوہات ہیں، ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، مختلف روایات اور حدیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 4 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے زندہ رکھا اور یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے؟ پیارے دوستو، پہلے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت نہیں دی اور جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا حکم خود قرآن پاک میں ملتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، لیکن جس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی قوم تھی، اور ان کی کتاب پر یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق ان لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے رہے اور دین حق دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر طعنہ کشی کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی جہالت پر ڈٹے رہیں گے، تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سب سے کہا کہ آپ لوگوں میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ اور ان میں سے تقریباً 19 یا 12 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، اور کہا کہ ہم مسلمان ہوئے اور یقیناً آپ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ ان خوش نصیبوں کے علاوہ باقی تمام لوگ دین اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہودیوں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا، یوں نہ ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے یا معاذ اللہ ان کو قتل ہی کر دیا جائے۔ اس طرح تمام یہودیوں کی مشاورت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک توتیہ نوس آدمی شخص کو مقرر کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیں۔ ادھر جب توتیہ نوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا تو ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی طرف لے آیا۔
جب آپ علیہ السلام آسمانوں پر پہنچے تو آپ علیہ السلام کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر آپ سے پیار کیا اور آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا، اے اماں جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے، اس وقت ان کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بدلی کے ذریعے آسمانوں پر لے گئے تھے اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ نہ جانے کب طوطیا نوس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر کے باہر آئے گا۔ اس طرح جب کافی دیر گزر گئی اور وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے اور آخر دیکھیں کہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، پر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص ہے، یعنی طوطیا نوس ہے جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ دیکھ کے تمام یہودی پریشان ہو گئے اور 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور تمام یہودی آپس ہی میں لڑنے لگے۔ اس لڑائی میں بہت یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے قتل نہ کیا اور نہ ہی انہیں سولی چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا اور یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اس صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 برس تک اس دنیا میں زندگی بسر کریں گے اور اللہ کے دین کو عام کریں گے۔ آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا، اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے ہیں یا سولی پر لٹکا دیے گئے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے، وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس وقت اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہو چکا ہوگا اور اس دنیا میں فتنہ و فساد پھیلا رہا ہوگا، اور دجال لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور کرے گا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کا حکم دیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا اور حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے والد کی سلطنت سنبھالنے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چل دیے، جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا، اور وہاں آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے سے ہوا اور اسی چشمے سے پانی پی کر آپ تاحیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کا تاحیات زندہ رہنے کا ذکر بہت سی روایات میں ملتا ہے۔ جس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کے پاس آ کر رک گیا۔
اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا، تو اس وقت اس مجمع میں کھڑا کوئی بھی انسان اس شخص کے بارے میں علم نہ رکھتا تھا۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا، اس شخص کو میں جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ اور بعض روایات میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ آیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے ساتھ کسی سفر پر گئے اور وہاں پر آپ نے آب حیات پیا اور اس سے آپ کو تا حیات زندہ رہنے کا موقع ملا۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی کا ذکر ملتا ہے، وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ ملتا ہے، جس طرح تفاسیر میں بیان ملتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ جس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا، اور وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے بھی حضرت محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے مجھے یہ حکم دیا کہ اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آواز کا پتہ لگاؤ، یہ کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ اے بندے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے، تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ اس بندے نے کہا، میرا سلام محمد مصطفیٰ کو پہنچا دو، اور محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ وہاں چلے گئے۔ جب ہم لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آسمان سے کھانا نازل ہوا، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلایا۔ اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چل گئے۔ بعض علماء شریف نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر رمضان میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں، اور حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جن کے زندہ ہونے کی روایتیں بھی ملتی ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ایک پرہیزگار اور نیک انسان اور نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر بھی ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں بھی مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے اور اللہ کا ذکر بلند کرتے جاتے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ زمین پر رہنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ نیکیاں حضرت ادریس علیہ السلام کی ہوتی، اور آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں شمار ہوتی تھی۔
حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت نے آپ کی جان نکال لی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا۔ آپ نے فرشتوں سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا اور پھر اس کے بعد وہاں کی سیر کروائی گئی۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا ارادہ کیا تو آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی اور آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ جنت کو دیکھنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں یہیں پر رہنا پسند کروں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فرشتے کو حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو وہیں رہنے دیا جائے۔ تو پیارے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام ہی وہ چوتھے نبی ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور جنت میں موجود ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے فرمانبردار بندوں میں شمار کرے۔ آمین۔